چلائی، اس کا آٹا پیس دیا، اور ایک غلام کو نیند جو تھی وہ عطا فرمائی کہ وہ آرام سے سو جائے. پتہ نہیں وہ کتنے سالوں کے بعد سویا ہوا، 20 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، 25 سال ہو گئے، کتنے سالوں سے وہ سویا ہی نہیں ہوگا، مار کھا کھا. حضور نے اس کو سلانے کے لیے پوری رات آٹا پیسا. صبح دیکھا تو سو رہا. حضور خوش ہو گئے کہ میں تو آیا ہی اخلاق بانٹنے میں، تو آیا ہی اپنے امتیوں کو رحمت کرنے کے لیے. یہ کافر ہے تو کیا ہے؟ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. آر دیے نہ پار دیے، ڈبے بیڑے تار دیے، نبیاں دے سردار دیے، کیونکہ گل ساری نعرہ رسالت. تو حضور اس کو غلام کو سوتا چھوڑ کر مسجد تشریف لے آئے. اگلی رات ہوئی تو حضور پھر تشریف لے گئے. سرکار نے فرمایا آج پھر تو سو جا، تیرا آٹا ہم پیس دیتے. وہ پھر سو گئے. حضور نے آٹا پیس دیا. تیسری رات جب حضور تشریف لے گئے نا، اس غلام نے ہاتھ پکڑ لیا. اس نے ایک سوال کیا، اس نے کہا میں آپ کو جانتا بھی نہیں آپ کون ہیں، اور نہ کبھی میں نے آپ کا کوئی کام کیا ہے، نہ کوئی آپ پہ احسان کیا ہے، اور نہ فیوچر میں کر سکتا ہوں کہ میرے پاس وہ اپنے کپڑے نہیں ہیں تو آپ کو میں کیا دوں گا. میرے اپنے پاس مکمل کپڑے موجود ہی نہیں. ایک ہے بندہ بس، نہ پیسہ ہے، نہ جرت ہے، نہ طاقت ہے، نہ قوت ہے، نہ استطاعت ہے. میں آپ کو کیا دے سکتا ہوں؟ آپ ہیں کون جو میری مدد میں تشریف لے آتے ہیں؟ نہیں بنے. اب سرکار نے فرمایا اس بندے کو یہ بتاتا ہوں کہ میں تاجدار رسول ہوں. تو یہ بندہ شرمندہ ہوگا کہ یار تم زمین میں کیوں نہ گڑ گئے کہ تاجدار رسول کو چکی پہ لگا دیا اور خود سوتے رہتے. پہلے اتنے سال اگر تکلیف برداشت کر لی تھی تو 2 راتیں اور بھی برداشت کر لیتے، 3 راتیں اور بھی برداشت کر لیتے. تو حضور کو کیوں مشقت ہے؟ تو حضور نے فرمایا اگر اس کو پتہ چل گیا تو شرمندہ ہوگا. تو سرکار نے فرمایا کیا یہ کافی نہیں ہے میں تیری مدد کر دیتا ہوں؟ یہ کافی نہیں ہے؟ تو نے کہا نہیں حضور، مجھے جب تک آپ اپنا تعارف نہیں کروائیں گے نا میں آپ کو چکی چلانے نہیں دوں گا. کہ ادھر وہ میرا مالک ہے، میں 24 گھنٹے اس کی خدمت کرتا ہوں، جب بلاتا ہے بھاگ کے پہنچ جاتا ہوں، جب بلاتا ہے بھاگ کے پہنچ جاتا ہوں. تو وہ میرے ساتھ اتنا ظلم کرتا ہے، میں کبھی آپ کے کام ہی نہیں ہے، اور آپ تیسری رات سے آ کے میرے لیے آٹا پیس دیتے اور مجھے سلا دیتے. تو آپ ہیں کون؟ ایسا بندہ کوئی میں نے مکہ میں نہیں دیکھا. تو آپ ہیں کون؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ بس کافی، میں تیری مدد کر دیتا ہوں، دیٹس انف، کافی ہے. انہوں نے کہا نہیں، مجھے آپ بتائیں آپ کون. تو سرکار نے فرمایا اچھا آپ اصرار کرتے ہیں تو پھر شرط ہے. وہ غلام کہتے ہیں حضور شرط، پھر شرط. سرکار نے فرمایا شرط یہ کہ پہلے آپ بتائیں آپ کون. تو وہ جو غلام تھے وہ کہنے حضور یہ تو سودا ہی سستا ہے، اگر مجھ سے میرا تعارف پوچھ کر آپ نہ تعارف کرواتے تو پھر مجھے بلال حبشی کہتے ہیں. بلال حبشی کہتے ہیں. جب یہ سنا نا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا آپ کو بلال کہتے ہیں تو مجھے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. مجھے محمد الرسول اللہ کہتے صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں جب حضور سیدنا بلال حبشی نے یہ سنا نا کہ یہ تو تاجدار کل ہیں، تاجدار کائنات ہیں، یہ حضور تشریف لے آئے تو کھڑے ہو اور حضور کو چومتے جاتے ہیں اور روتے جاتے ہیں اور اشہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ کو ورد کرتے جاتے ہیں کہ کہاں ہے غلام اور کہاں رسولوں کے سردار نے کرم فرمایا. میں نے تو صرف حضور کا نام سنا تھا کہ حضور تشریف لے آئے اور ملاقات کا شرف چاہتا تھا کہ کبھی جاؤں گا مل کر آؤں گا، مالک سے چھٹی ملے گی. تو کرم والائے کرم یہ ہے کہ حضور نے میری قریب کو پسند فرمایا. تو کیا یہ ہم پر کرم نہیں؟ ہم غلاموں پہ حضور کا کرم نہیں ہے کہ ہمیں حضور نے اپنے ذکر کے لیے پسند فرمایا. کہاں ہماری زبان اس قابل ہے، لیکن حضور نے ہمیں اپنے ذکر کے لیے پسند فرمایا. تو حضرت بلال ابن مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا. اگلے دن مالک کو پتہ چلا تو وہ ریت پہ لٹا دیا، پتھر رکھ دیے اور سلاخیں گرم کر کے ان کے جسم کو لایا تھے کہ اللہ اور اس کا رسول کا نام چھوڑ دو. زبان پر بھی انہوں نے لگا دیا کہ توتلے ہو گئے. گرم سلاخ جو تھی زبان پر لگا دی تو توتلے ہو گئے. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا کہ بلال ہیں مسلمان ہوئے تکلیف میں ہیں،
تو حضرت سیدنا صدیق اکبر عرض کرتے حضور پھر میرا مال کس دن کام آئے؟ اور گئے تو منہ مانگی قیمت دے کر لے آئے اور حضور کے قدموں بٹھا دیا، فرمایا حضور یہ صدیق آپ کا آپ پر غلام ہو گئے۔ اب حضور کی غلامی میں آ گئے۔ پھر جب اذان دینے کی باری آئی تو مدینہ پاک میں حضور تشریف لے گئے ہجرت کر کے، حضرت بلال بھی گئے تو اذان کا جب حکم دینے لگے کیا کیا جائے، مشاورت کی، کسی نے کہا گھنٹیاں بجا دیں، کسی نے کہا ڈرم بجا دیں، کسی نے کہا اعلان کر دیں، کسی نے کچھ تو کچھ صحابہ نے کہا کہ ہمیں رات کو خواب میں یہی الفاظ سنائے گئے اور وہ اذان کے الفاظ تھے۔ حضور نے بھی اس کی تائید فرمائی۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا ہوا یہ منصب، حضور نے فرمایا آپ جو ہے نا وہ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف اذان کی نماز کی طرف بلائے کریں گے۔ چبوترا بن گئے اس پہ حضرت بلال حبشی اذان ہوتی۔ جب حضور فتح مکہ کے وقت تشریف لے گئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب روب اور کے ساتھ حرم شریف میں قدم رکھے اور صحابہ ہزاروں کی تعداد میں تشریف فرمائے تو سارے کافر سہم گئے، سردار چھپ گئے، بڑے بڑے بندے جو تھے وہ بھاگ گئے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہنچے تھے، مسلمانوں کو یہ طریق رہا ہے اور حضور کی سنت رہی ہے کہ جہاں بھی جاتے تو اذان دی جاتی تاکہ مسلمانوں کی وجاہت جو ہے اس کا بول بالا ہوتا ہے۔ جب اللہ اکبر کہا جائے گا تو ایک دفعہ سہم جاتے ہیں جو مشرکین ہوتے ہیں۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا بلال، تو وہ موجود نہیں تھے تو کن صحابی کو ذکر کیا کہ جائیں اور حضرت بلال حبشی سے کہیں کہ اذان کہیں۔ تو صحابہ نے جا کر حضرت سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو کہا کہ حضور سے کہیں کہ آج ہم فاتح کی حیثیت سے آئے ہیں تو کسی سردار کو کہیں کہ وہ اذان دیں، کسی سردار کو کہیں کہ وہ اذان دیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوسری دفعہ ارشاد فرمایا بلال سے کہیں اذان دیں۔ وہ پھر حضرت عمر کو بھیجا، انہوں نے دیگر صحابہ کو جیل صحابہ کو بھیجا اور جا کر ان درخواست کی حضور آج ہم فاتح کی حیثیت ہیں، ان کے مقابلے کے بندے کو کہیں اذان دیں، سردار کو بھیجیں۔ جید ہمارے جو صحابی ان کو بھیجیں اور جو سردار صحابی ان کو بھیجیں وہ جا کر اذان دیں۔ تو سرکار نے فرمایا بلال سے نہیں اذان دیں۔ تیسری دفعہ جب حضرت عمر فاروق آئے نا تو حضور جلال میں آئے، سرکار نے فرمایا ہے جب مارے کھانے کی باری آئے، جب تکلیفیں اٹھانے کی باری آئے، جب ریت پر لٹانے کی باری آئے تو میرا بلال ہو، اور جب اذان دینے کی اور انعام لینے کی باری آئے تو پھر سردار آ جائے۔ فرمایا نہیں میرے غلام ہی آئیں گے۔ حضور نے یہ غلاموں کو مقام عطا فرمایا۔ حضرت بلال آگے حاضر ہو گئے، فرمایا حضور حاضر ہو گئے، فرمایا کس لیے کھڑا اذان؟ فرمایا حضور وہ تو مدینہ پاک میں ہوتا تھا، چبوترا بنوا کے دیا تھا آپ نے، تو یہاں تو ابھی چبوترا بنائی نہیں، ابھی ہم اترے ہی نہیں سواریوں سے، ابھی ہم فتح کیا ہم نے مکہ تو اترے ہی نہیں حضور، ابھی مجھے تھوڑا وقت دیں۔ سرکار نے فرمایا چبوترا بنایا، آپ ایسا کریں کعبے کی چھت پہ کھڑے ہوئے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، تکبیر، اللہ اکبر۔ اب حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حکمن حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا۔ ایک طرف یہ بھی اشارہ ہے کہ ہم کعبے کی عبادت نہیں کرتے، کوئی اپنے جو خدا ہے اس کے اوپر نہیں کھڑا، ایک ہندو بھی ہے نا کافر بھی ہے تو وہ بھی بدھ کے اوپر نہیں کھڑے، تو یہ ہمیں درس دیا جا رہا ہے کہ کعبے کے اوپر ہم کھڑے ہو رہے ہیں، ہم کعبے کی عبادت نہیں کرتے، ہم کعبے والے کی عبادت کرتے ہیں، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ آپ نیت جو نماز میں کرتے ہیں وہ بھی یہ ہوتی ہے کہ منہ طرف خانہ کعبہ شریف کے اور بندگی اللہ تعالیٰ کی، عبادت اور بندگی جو ہے وہ اللہ کی ہے، ہم صرف جہت متعین کرنے کے لیے سمت ادھر رکھتے ہیں اپنی عبادت، رکوع اللہ کے لیے، قیام اللہ کے لیے، قومہ جلسہ تمام ارکان عبادت جو اللہ کی ذات کی یا جس بھی عمل کو شریعت نے عبادت کہا ہے وہ اللہ کی ذات کا۔ حضرت بلال حبشی کو کھڑا کر دیا، اب حضرت بلال پھر کھڑے، سرکار نے فرمایا بلال اب کیا چیز مانے ہے؟ اذان دیں۔ عرض کیا حضور اب اس سے بڑا مسئلہ آ گیا، شرعی مسئلہ آ گیا۔ فرمایا اب کیا شرعی مسئلہ ہے؟ سرکار حضور مسئلہ یہ ہے کہ جب وہاں ہوتا تھا چبوترے پہ تو اس کعبے کی طرف رخ کرتا تھا، اب اس کے اوپر کھڑا ہوں تو اب رخ کدھر کروں؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا بلال ایسا کر آج تو میری طرف منہ کر کے اذان کہہ۔ کیا فرمایا میری طرف منہ کر کے اذان کہہ دیں۔ مجھے کتنا لطف آیا ہوگا جب حضرت بلال حبشی نے
ادھر ہاتھ رکھیں گے اور حضور کا رخ زیبا اذان کے اندر دیکھ کر یہ فرمائے گا اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ تاجدار کائنات محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، برحق رسول ہیں، اور یہ اعزاز کسی کو حاصل نہیں ہوتا۔ ویسے سارے صحابہ حضور کے سامنے بیٹھ جاتے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، گواہی دیتے تھے حضور کو دیکھ کر، لیکن اذان کے اندر کسی نے دیکھ کر یوں گواہی نہیں دی سوائے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ۔ اور ایک روایت میں پڑھ رہا تھا کہ حضور نے ان کو حکم دیا کہ میری طرف منہ کر کے اذان دے دیں اور اپنی سواری چلا دیں۔ اونٹنی طواف کر رہی ہے اور بلال اذان دے رہی ہے، اور حکم کیا تھا کہ میرا چہرہ دیکھ کر اذان دینی ہے۔ تو جدھر جدھر وہ سواری گھومتی جاتی ہے حضور چلتے جاتے ہیں تو حضور کا چہرے کے دیکھتے دیکھتے وہ بلال بھی گھوم رہے ہیں کعبے کے اوپر کھڑے۔ اور یہ کیسی اذان ہے جو گھوم کر دی گئی؟ اگر اس روایت کو قبول کریں تو کیسی اذان ہے جو حضور کو دیکھ کر کر رہے؟ امام احمد رضا خان بریلوی علیہ الرحمہ بیٹھے تھے کعبہ شریف، تو کہتے تھے کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اگر حضور مسجد قبلتین میں کھڑے ہو کر اس حرم کی طرف منہ نہ فرماتے، اللہ نے حضور کو مرضی دے دی محبوب جدھر آپ چاہیں گے ادھر قبلہ تبدیل کر دیں، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، محبوب جدھر آپ منہ کر دیں گے نا ہم اس طرف آپ کا قبلہ بنا دیں گے۔ تو حضور نے مسجد اقصیٰ سے چہرہ ہٹایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو بنایا وہ قبلہ تھا، حضرت علیہ السلام کا جو تعمیر کردہ قبلہ تھا اس کو پسند فرمایا اور ادھر منہ کر دیا۔ تو آج کعبہ بھی حضور کا احسان مند ہے کہ حضور نے اس طرف منہ کر دیا، تو پھر کعبہ بھی حضور کا جشن منایا تھا کعبے نے بھی کہ میری محافظت کرنے والے آ گئے ہیں۔ جب حضور کی ولادت ہوئی کعبہ بھی جھوم اٹھا تھا، جھوم رہا تھا کعبہ، کیوں کہ مجھے بسانے والے آ گئے ہیں، میرے اندر بت پڑے ہیں، بتوں کو نکالنے والے حضور تشریف لا چکے ہیں۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ خلق کہ حضور نے ہر اس بندے کو اعزاز بخشا، اس کی جو کوششیں ہیں اسلام کے لیے ان کو اکنالج کیا، ان کو کمپلیمنٹ کیا، ان کو شکریہ کے ساتھ حضور نے ان کے احسان کو مانا۔ اب حضرت بلال حبشی نے مارے کھڑے، حضور نے انعام کے طور پہ کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں ویسے ایسے عام محفل میں ہوتا ہے کہ جو بندہ بیچارہ دریا میں چھاتا ہے جھاڑو دیتا ہے اس کو ہم سٹیج پہ نہیں بیٹھنے دیتے، کبھی بیٹھے نہیں ہم نے جھاڑو دینے والے۔ آج دیکھنا جس نے جھاڑو دی وہ کدھر ہے، اس کو ادھر بیٹھنے نہیں دیتے، اس کو ادھر بٹھایا کریں، اگر بیٹھا تو زبردست بیٹھنا۔ کیوں؟ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو صرف جھاڑو دینے کے علاوہ آتا ہے کچھ نہیں، ان کو کام ہی آتا ہے، اور ہو سکتا ہے وہ جھاڑو دے کے جا کے سو جا کے آقا مجھے جھاڑو دینا آتا تو میں تو جھاڑو دے کے آیا ہوں تو میری طرف سے یہ قبول فرمائے۔ تو یہ اس نے اپنی آج سب سے جو ادنا کام اس نے حضور کے لیے کر دیا جو کوئی بھی نہیں کر دیا۔ اس نے جب کر دیا تو ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارا میلاد قبول ہو جائے، ہمارے خطابات قبول ہو جائیں، ہماری نعتیں قبول ہو جائیں، ہمارا ذکر قبول ہو جائے۔ وہ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا اسود، اور وہ اسود ان کو اس لیے کہا جاتا تھا کہ ان کا رنگ کالا تھا، تو ماں باپ نے ان کا نام ہی کالا رکھ دیا۔ جیسے ہمارا بچہ پیدا ہوتا ہے پیار سے اس کا نام کالے خان رکھ دیتے ہیں، پیار سے ایسے عرفن کو نام رکھ دیتے، تو ان کا نام حضور حضرت اسود رکھ دیا۔ وہ ان کا مالک بھی ان کو بڑا ستاتا تھا، تو ان کو پتہ چلا کہ حضور تشریف لے آئے تو حضور تخفیف فرماتے ہیں، عمل میں کام کم لیتے ہیں سے اور انعام زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں حضور کی محفل میں جاتا ہوں اور جا کر اپنی زندگی کا سودا کرتا ہوں، اگر حضور نے سودا اچھا کیا میرے ساتھ تو میں پھر حضور کا غلام بن جاؤں گا اور پیچھے والے مالک کی دیکھی جائے گی۔ وہ آیا اور بھاگ کے جلدی جلدی آ کے حضور کے سامنے بیٹھ گیا۔ اللہ کا کرنا یہ ہے کہ اس وقت حضور کے ایک پہلو میں حضور سیدنا صدیق اکبر تشریف فرمائے ہیں اور دوسرے پہلو میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ وہ تشریف فرمائے، اور حضور جلوہ فروز ہے، سامنے آ کے بیٹھے حضور جلدی بڑی اور میں سودا کرنے آیا ہوں، میں اگر اسلام قبول کرتا ہوں تو اسلام مجھے کیا دے گا، اب مجھے کیا دے گا، میرے ساتھ سودا کریں میری ذات کا، میں تو اپنے آپ کو بیچنے آیا۔
تو میں اگر آپ کا بن جاؤں، میں اسلام قبول کر لوں، مسلم ہو جاؤں، دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤں، تو مجھے کیا ملے گا؟ سرکار نے فوراً ارشاد فرمایا تجھے وہی ملے گا جو صدیق کو ملا ہے، جو عمر کو ملا۔ رنگ ہم نہیں دیکھتے، ہم نسل نہیں دیکھتے، ہم نسب نہیں دیکھتے، ہم قبیلہ نہیں دیکھتے، ہم تو دل دیکھتے ہیں۔ آپ مسلمان ہو جائیں تو آپ کو وہی کچھ ملے گا جو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ملا، جو ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا۔ انہوں نے نہ تو بعد والے دیکھی جائے گی، ہاتھ بڑھایا اور کہا کہ مجھے مسلمان کرنا۔ مسلمان ہو گئے، جب مسلمان ہوئے تو اگلے دن آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاں نماز پڑھاتے تھے وہ سب سے پہلے آ کر مصلی رسول کے پیچھے آ کر بیٹھ گئے۔ مصلی رسول کے بالکل پیچھے، امامت والا جو مصلی تھا اس کے پیچھے آ کر تشریف فرما۔ جب بیٹھ کے کہ نماز پڑھوں گا، اب امام کے پیچھے سب سے زیادہ ثواب ملتا ہے، اور ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم جلدی جائیں، اور جلدی جا کر ایک تو یہ کہ جلدی جانے والے کو، مسجد میں جلدی جانے والے کو سب سے زیادہ ثواب ملتا ہے، جو سب سے پہلے جائے گا اس کو سب سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو پہلے آ گیا، دوسرا حضور کے پیچھے بالکل جو مصلی تھا اس کے اوپر بیٹھ گیا۔ اب غلام تھے، جو وہ آتا تھا پہلے والا، وہ جب امیر آتے تھے تو اس کو بھگا دیتے تھے، ان کے محفل بیٹھنے تو دور کی بات دیکھنے نہیں دیتے تھے، تو بس خدمت کرتے اور بھاگ گئے، اور اپنے برابر تو کیا وہ نیچے نہیں بیٹھنے دیتے تھے، تو بھگا دیا۔ تو جب آ کر بیٹھے تو حضرت صدیق اکبر آئے ہوں گے، انہوں نے دیکھا کہ اسود بیٹھے ادھر بیٹھ کے، حضرت عمر فاروق آئے، انہوں نے دیکھا اسود بیٹھے ادھر بیٹھ کے، وہ آتے گئے صحابہ جیسے جیسے تشریف لاتے گئے وہ ادھر ادھر بیٹھتے گئے، کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ حضور کو اس غلام کو اٹھائے کہ تو غلام ہے پیچھے چلا جا۔ یہ اسلام کی ایکوالٹی ہے، مساوات ہے جو حضور نے دی، یہ حضور کا خلق ہے جو حضور نے عطا فرمایا، کہ کہتے ہیں کہ بنداؤ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری جناب میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ تو سارے برابری کی صورت، جب بیٹھ کے جب اقامت کہی گئی تو کھڑے ہوئے نا حضرت سیدنا اسود، ادھر دیکھتے ہیں تو سارے جید مفتی صحابہ، مفسر صحابہ کھڑے، ادھر دیکھتے ہیں تو جید سردار صحابہ کھڑے، اور درمیان میں غلام کھڑا ہے۔ تو ناز کیا، اور اپنا چولا بھی شاید جھاڑا ہوگا، یوں سیدھے ہوں گے، اور ناز کیا ہوگا اپنی غلامی پہ، اور کہا کیا ہوگا کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، اور آگے مصلی پہ اشارہ کیا ہوگا حضور آپ نے ہمیں خرید کر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اور یہ تاجدار ختم میں نبوت جو ہے نعرہ، یہ سیاسی نعرہ نہیں ہے، یہ ہمارے ایمان کا نعرہ ہے، قرآن میں ہے۔ تو یہ سیاسی نعرہ نہ سمجھا کریں، اس کا جواب زور شور سے دیا کریں، یہ ہمارا ایمان ہے۔ یہ سیاسی نعرہ کیونکہ حضور کے زمانے میں بھی اور اب تک اور تا قیامت لگتا رہے گا، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو یہ کھلے دل کے ساتھ نعرے کا جواب دیا کریں تاکہ ہمارے جو ختم نبوت پر ایمان ہے وہ مستحکم رہے، لوگوں کو پتہ چلے کہ مسلمان ختم نبوت کے قائل ہیں۔ ٹھیک ہے، زور شور سے نعرہ لگائیں گے حضور کے بعد نئی نبوت کے ساتھ کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ السلام آئیں گے تو اسی نبوت کے ساتھ تشریف لائیں گے جو اللہ نے کو عطا کر دی ہے، اور آ کر حضور کے دین کی تبلیغ فرمائیں گے، دین اسلام کی تبلیغ فرمائیں گے، کرسچنٹی یا عیسائیت کی تبلیغ نہیں فرمائیں گے، حضور کے دین کی تبلیغ فرمائیں گے۔ تو یہ بھی ذہن میں رکھا کریں، تو یہ اسلام ہے، ایکوالٹی، مساوات۔ تو یہ حضور کا خلق ہے کہ حضور نے غریبوں کے ساتھ پیار کیا، اور آپ دیکھیں اس طرح کہ جتنے بھی حضور کے ساتھ میکسیمم صحابہ تھے وہ غریب تھے، یہ یتیم تھے، یہ غلام تھے، اور ان غلاموں سے حضور نے ایسی فوج تیار کی کہ جس نے ایک دفعہ کیسر و کسرا کو ہلا کر رکھا، ایران کی سلطنت، روما کی سلطنت کو ہلا کر رکھا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ اور اس کے رسول، وہ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا آخری بات عرض کروں، خالد بن ولید جب داخل ہوئے نا ایران میں، تو آگے سے ان کی فوج جو بادشاہ تھا رستم، اس کی فوج دیکھ کر انہوں نے کہا یہ بندے یہ ہمارے ساتھ لڑیں گے، تلواریں چار ان کے پاس ہیں اور دستے ہیں نہیں، اوپر لکڑی کا دستہ ہے نہیں، اوپر کپڑے لپیٹے ہوئے، تو یہ ہم سے لڑیں گے۔ انہوں نے ناز کیا،
تو آگے ان کا کچھ سیانا بندہ بیٹھا تھا جو مسلمانوں کو جانتا تھا. اسی بات میں اختتام کر رہا ہوں تقریر کر. ہو ہلکا یا اقبال نے کہا ہو ہلکا یاراں تو برے شم کی طرح نرم رزمیں حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. مسلمان یاروں بیٹھا ہونا تو اس جیسا بولا ہی کوئی نہیں. وہ اپنے یاروں دوستوں میں مسلمانوں پہ جان بتا دیتا اور حق اور باطل کی بات ہے جو بولا نظر آ گیا ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے. وہ ممتاز قادری بن جاتا ہے. وہ ممتاز قادری بن جاتا ہے. رزمیں حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. تو اس کو ایرانی بادشاہ نے کہا نا کہ یہ ہم سے لڑیں گے جن کے دستے پورے نہیں, تلواریں لگانے کے ریکیے نہیں ان کے پاس, نیزے پورے نہیں, گھوڑے پورے نہیں, ساز و سامان ہی پورا نہیں, تو یہ ہم سے لڑے. تو آگے سے ان کے اندر ایک بندہ کھڑا تو اس نے مشورہ دیا. اس نے کہا جیسے تمہیں شراب اچھی لگتی ہے نا, اور شراب جیسے تم لذت سے پیتے ہو اور تمہارا دل کرتا ہے کہ جام پہ جام ملتے ہیں, حالانکہ شراب اسلام میں حرام ہے, تمہیں شراب جیسے پسند ہے, یہ موت کو ویسے ڈھونڈتے پھر رہے, ان کو موت ویسے پیاری لگتی ہے. یہ جام شہادت نوش کرنے کے لیے پھر رہے ہیں. تو جن کو موت سے ڈر نہیں لگتا تو ان کو اپنے اسلحے سے کیا ڈراؤ گے. تو یہ موت سے لڑ جاتے ہیں, یہ موت سے لڑ جاتے ہیں. وہ حضرت کون تھے, سعد بن ابی وقاص تھے, انہوں نے کشتیاں جلا دی تو آگے سمندر تھا. ان کو حضور کشتیاں ہم نے جلا دی ہیں اور سمندر سے گزر کر کیسے جائیں گے, حالات بڑے خراب ہو گئے. تو آپ نے فرمایا میرے پیچھے گھوڑے پہ آؤ. جب گھوڑے پہ گیا تو گھوڑا پانی کے اوپر دوڑ رہا, پیچھے ساری فوج بھی دوڑ رہی ہے. تو اقبال نے اسی لیے کہا کہ دشت دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم. سمندر کے اندر گھوڑے دوڑا دیے, دوسرے جب جا کر نکل گئے گھوڑوں سے. اور راستے میں ایک صحابی نے کہا حضور میرے تو پیالہ بھیج ڈائب گیا. آپ فرمایا تو دیکھ لو سمندر کو قہر آلود نظروں سے دیکھا. فرمایا سمندر میرے غلام کا پیالہ بھی واپس کر دو. ایک لہر آئی, دوسری اور تیسری سے پیالہ ادھر پڑا. جب آپ اللہ کے بندے بنیں گے تو ساری چیزیں پھر آپ کی ہو جائیں گی. من کان للہ کان اللہ لہو. جو بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے, اور جس کا اللہ ہو جاتا ہے پھر جس کا رب اس کا سب. وما علینا الا البلاغ المبین. نہیں کافی ہو آپ کا یہ ناخوان.